اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا ویڈیو کے اس حصے میں آپ بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی. مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کا ایک فکرہ تھا جو آپ کی پیشن گوئی ہوتی تھی کہ نواز شریف صاحب ونس اپون اے ٹائم ہو چکے ہیں، مگر جس طرح وہ جس سج دھج سے پاکستان میں تشریف لائے، کیسز بھی ختم ہو گئے، سارے معاملات ہو گئے، اچانک سے خاموشی ہے. کہیں پہ میڈیا پہ کوئی اپیرنس نہیں ہے، کوئی حالات و واقعات نہیں ہے، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اتنے ریاستی پروٹوکول کے بعد بھی نواز شریف صاحب کا اس طرح کا جو کردار ہے، تو پھر وہ ونس اپون اے ٹائم ہو چکے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وسیم صاحب، ہم یہ جو ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو ہم انٹرویو کرتے ہیں، ہم اپنے سٹارز کی روشنی میں کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے پاس پولیٹیشین نہیں آتے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرے رابطے ہیں، ان کی میں نے ذائچے بنائے، لیکن میرے پاس امانت ہے. کسی کا جملہ، کسی کا مشورہ، کسی کا ذائچہ میرے پاس امانت ہے. ہاں، میں جنرلی رائے دیتا ہوں، جیسے میں نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب ایک جگہ پہ ایک سیٹ پہ کھڑے رہیں گے، یہاں سے ہلیں گے نہیں. خان صاحب کا ساتھ نہیں. آپ دیکھیں انہوں نے عمر کے اس حصے میں کتنا ضرورت مندانہ انہوں نے ساتھ دی ہے، اور کہاں پہ وہ لوگ بھاگ گئے جو کہتے تھے ہم تو خان صاحب کے لیے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے. آج ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. بلکہ وہ جو ایک شعر ہے نا کہ جن پتھروں کو ہم نے دی تھی دھڑکنیں، وہ تو جب بولے تو ہم پہ برس پڑے. تو یہ دیکھیں فیض الحسن چوہان جیسے بندے جو شاید زندگی میں کبھی کونسلر نہیں بن سکتے تھے، خان صاحب کی وجہ سے وہ وزیر بنے رہے اور دنیا انہیں جانے لگی اور انہوں نے ان کے خلاف باتیں کی. اب ان سے کہیں نا الیکشن جیت کے دکھائیں، میں بھی دیکھوں گا. میرے پاس بہت سارے سیاستدانوں کے ذائچے ہیں، مگر میں کسی کا یہ نہیں بتاتا کہ بھی کیا ہو رہا ہے. میں اپنے ستاروں کے حوالے سے بات کرتا ہوں، جو مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں میں دے دیتا ہوں. لیکن جنرلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تبدیلی کا ایک عمل شروع ہوگا جو ابھی جاری رہے گا. یہ کوشش مطلب ان کی ناکام ہوگی کیونکہ نئے چہرے سامنے آنے ہیں. ہر بندہ اپنا مقدر لے کے پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نوازنا ہے اس کو نوازنا ہے. یہ نہیں کہ نواز شریف آئے گا تو نوازے گا، عمران خان آئے گا تو نوازے گا، یا فلاں بندہ خٹک آئے گا تو نوازے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہر بندہ ایک اپنا مقدر لے کے پیدا ہوا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی اسباب، کوئی ظاہری سبب بنانا ہی بنانا ہے جس سے اس نے اس میں آنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ناظرین کی یہ بڑی اس پہ اب یوں کہہ لیجئے کہ ضد ہوتی ہے، اور مجھے بھی وہ ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ سوال پوچھنا پڑتا ہے. ایک شخص ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، جو اس سے پہلے اٹک جیل میں تھا. اٹک جیل میں قیدی جو اس کا نمبر تھا وہ بڑا سوشل میڈیا پہ مقبول ہوا. پھر جب وہ اڈیالہ جیل میں آیا، اس کے لوگ ابھی بھی دیوانے ہیں. اس شخص کا نام عمران خان ہے، اور وہ کسی بھی صورت ٹوٹنے کو تیار نہیں. پاپولیرٹی اس کی کم نہیں ہو رہی. ہر حسبہ، ہر طریقہ آزما لیا گیا، اور اب انتخابات ہونے ہیں. اور اس شخص کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جی انتخابات ہونے چاہیے، اور وہ اسی انتخابات کو مانگنے کے جرم میں اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے. اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اب مجھے ذرا یہ سوال یہ ہے کہ ایک طرف 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ شخص جسے اس وقت ملک و قوم بڑے پسند کرتی ہے، چاہتی ہے، وہ جیل میں ہو یا جہاں بھی ہو، تو ان انتخابات میں اس شخص کا ذائچہ کیا بتاتا ہے؟ عمران خان صاحب. ان کا ذائچہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ان کا ذائچہ پیدائش بہت اسٹرانگ. ان جیسا ذائچہ میں نے کبھی کسی کا نہیں پڑھا. اور ان کے ذائچے میں آج آپ کو نئی پنچ لائن بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آل آف اے سڈن، اچانک. جو اچانک والا ستارہ ہے نا جی، وہ ان کے ذائچے میں ایک بادشاہ لیول کے ستارے کے ساتھ ہے. تو یہ اچانک کچھ بھی ان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. اچانک آپ دیکھیے جتنے کیسز عمران خان پہ درج ہوئے، کیا دنیا میں کسی اور بندے پہ درج ہوئے؟
یہ ایک ورلڈ ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا کہ ایک بندے پہ آپ، وہ وہاں ہے بھی نہیں، اس کے خلاف کیس ہو رہے ہیں، اسے کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن اس بندے نے کسی چیز سے نہیں وہ ڈرا. اس کو کہا کہ آپ باہر چلیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ وہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو خان صاحب گرفتار ہو گئے جب پہلی دفعہ نیب نے گرفتار کیا. تو میرا ایک دوست ہیں، وہ بزنس مین ہے، تو مجھے کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے ان کو لینے کے لیے. میں اسلام آباد میں ہوں، ہیلی کاپٹر لینڈ ہو رہا ہے، اب وہ اس کو وہاں لے جائیں گے، کوئٹہ اور فلاں ڈمگا یہ وہ. میں نے کہا یار دیکھتے ہیں. ہمارا ذائچہ تو کہتا ہے بندہ جیل سے باہر آ جائے گا، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ذائچہ اسٹرانگ ہے، یا تو یہ ابھی باہر آئے گا یا آنے والے 2 سے 3 دنوں میں آ جائے گا، اور اچانک آئے گا. اور وہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور وہ باہر آ گئے. میں پھر عرض کرتا ہوں یہ ہر بندے کا ایک مقدر ہے. ان کا ذائچہ پیدائش خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک. ایسا ذائچہ میں نے کسی کا بھی نہیں پڑھا، اور وہ اپنا ایک مقدر لے کے پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ ہسٹری تھوڑی دیکھیں تو وسیم صاحب ایک وقت میں اسی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یار میں نہیں سیاست کروں گا، مجھے نہیں ضرورت. آج وہ سیاست میں آئے ہیں، قدرت انہیں لے آئی ہے جیسے بھی، اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھائے ہیں جو لوگ کہتے تھے ناممکن ہے. تو ان کا ذائچہ پیدائش بڑا اسٹرانگ ہے، ابھی بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کا. اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو خان صاحب کا ذائچہ ہے وہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے، لوگ اسے ووٹ دیں گے. یہ صورتحال ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آخری سوال کی جانب بڑھنے سے قبل صرف 2 چیزیں کہ جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے انٹرو میں بتایا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر نے خود اب کہہ دیا کہ جی بلے کا جو نشان ہے وہ تو بیلٹ پیپر پہ ہر صورت ہوگا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی قانونی اور آئینی ایسا راستہ ہی نہیں ہے کہ جی کسی سیاسی جماعت جس کے اوپر کوئی اس طرح کے الزامات ہی نہیں ہے کہ وہ ملک دشمن ہے اور بلے کا نشان چھین لیا جائے. تو اگر بلے کا نشان ہوگا، اور اس وقت جب ہم لوگوں میں نکلتے ہیں تو لوگوں نے بھی آپ کا جملہ یاد کر لیا ہے. لوگ بھی اب کہتے ہیں جی کہ خان کا کھمبا بھی ہوگا، دوسری طرف نواز شریف ہوگا تو ووٹ خان کے کھمبے کی جانب ہوگا. اور اب گزشتہ بار بھی جب مجھے یاد ہے 9 مئی کو خان صاحب گرفتار ہوئے تو آپ نے کہا تھا، آپ نے اپنے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آل آف دا سڈن عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت آل آف دا سڈن ہی اچانک ہی، ہم سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، اچانک ہی فیصلے ہوئے اور خان صاحب، جو بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب خان صاحب سے باہر نہیں آنا، تو خان صاحب باہر آئے سپریم کورٹ کے فیصلے سے. تو اب جو سائفر جس مقدمے میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت نہیں ملی، ٹرائل کورٹ نے ضمانت نہیں دی. تو اب جو ان کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے گزشتہ ہفتے ہی جو عمران خان کا سائفر کا مقدمہ تھا اس کے اوپر ضمانت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپلائی کیا ہے ضمانت. اور کل کی خبر ہے کہ سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار آفس ہے اس نے درخواست پر کوئی اعتراضات عائد نہیں کیے، درخواست کو نمبر بھی الاٹ ہو چکا ہے. اور اب جو کل سے عدالتی ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے اس میں عمران خان صاحب کا جو ضمانت کا کیس ہے وہ لگے گا. اور جس طرح وہ درخواست تیار کی گئی ہے، آئینی اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کو ضمانت نہ دے. تو اب یہ تو بات ہو گئی. اب آخری سوال ہے میرا ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی عوام، کیا آپ سمجھتے ہیں، میرا سوال ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کی عوام کا بھی کوئی ذائچہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو عمران خان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب 8 تاریخ کو عوام کی ذمہ داری ہے. اگر عمران خان کو پسند کرتی ہے عوام، وہ باہر نکلے گی، بہت بڑی تعداد میں نکلے گی، ووٹ کرے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وسیم صاحب، ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کچھ تو میں، پتہ ہے آپ کو، پچھلے مہینے بیمار رہا، میں صحت بہتر ہوئی ہے، کچھ میں نے ویڈیوز کی ہیں. تو وہ جو مجھے بیماری ہوئی جس میں میری تھوڑا مطلب پرابلم رہا، پھر میں بہت زیادہ ذائچے پہ کام نہیں کر سکا. اب میں نے ذائچے پہ دوبارہ کام شروع کیا ہے.